سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر پھر بھی کیوں شک میں پڑ جاتی ہو؟ کیوں نہیں سوچ لیتی کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم مانگ رہی ہو تو تمہیں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ دیکھو، تم نہیں جانتی کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ سب جانتے ہیں جو تم نہیں جان سکتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ سب دیکھ رہے ہیں جو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے دل کی ہر بات کو جانتے ہیں۔ تمہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اندھا اعتماد کر لینا چاہیے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اس لیے کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ساری محبتوں سے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھیں۔ دنیا کی ہر چیز تمہارے خلاف ہو سکتی ہے، تم اکیلے ہو سکتے ہو، مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم ہمیشہ اپنے قریب پاتی ہو۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگتی رہنا، اس کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے قبولیت کے راستے کھولے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھنا کہ جو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہی ہو اس پر یقین رکھو اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد تمہاری ادھوری کہانی کو ممکن کر دیں گے، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آج سیٹرڈے کی ویڈیو ہے، تو انشاءاللہ اپنی سب پیاریوں کے لیے دعا کرواؤں گی اور جو آپ کے چند سوالات ہیں ان کو شامل کرنا چاہوں گی، اور ایک بہت ہی پیاری سی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کے جو سوالات ہیں وہ آپ شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپی میرے ساتھ بہت ساری مشکلات چل رہی ہیں، جو آپی میں سوچنے لگتی ہوں یا جو میں چاہ رہی ہوتی ہوں وہی آپی سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ آپی میں نے اپنی سچویشن میں کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے رہے ہوں گے۔ مجھے بہت زیادہ آپی خیال آتا ہے اس طرح سے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے ہوں گے اور آپی مجھے اس چیز کی سزا نہ مل رہی ہو۔ تو آپ مجھے اس بارے میں جواب دیجیے گا۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے اور میں سوچنے پر ان چیزوں کو مجبور ہو جاتی ہوں۔ کیا یہ آزمائش ہے؟ آپ مجھے اس بارے میں بتائیے گا، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے ایمان میں رکھیں، آپ کی سب پریشانیاں مشکلات کو اللہ پاک حل فرمائے، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، دیکھو اللہ پاک آسانیاں فرمانے والے ہیں اور اللہ پاک سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت اور کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ پاک کبھی بھی ہم سے ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مثال جو ہے وہ ایک ماں نہیں 70 ماؤں سے بڑھ کر جو پیار ہے اس کی دی جاتی ہے۔ تو میری پیاریوں، ایک ماں جو ہے وہ ہمیں کبھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ آپ خود اس بارے میں سوچیں۔ بے شک میں مانتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ جو چاہ رہی ہیں ویسا نہیں ہو رہا، تو میری پیاری آپ اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جائیں نا۔ جو اللہ پاک چاہ رہے ہیں آپ اس میں راضی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ اس ٹائم اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ جب ہم انسان اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہماری زندگی میں یہی کراس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن میری پیاری، جب ہم اللہ پاک کی رضا کو پریفرنس دیتے ہیں تو ہماری ہر پریشانی، ہر مشکل کا جو حل ہے وہ خود بخود نکلتا جاتا ہے اور اللہ پاک آسانیاں فرماتے ہیں۔ تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھیں، اللہ پاک کی جو چاہت ہے اس کو اپنا لو۔ پیاریوں، ہم زندگی میں یہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا تو کبھی کبھار ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سمجھا بھی رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو میری پیاری بہن، اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں جو آپ کو باتیں بتا رہی ہوں، آپ بے شک ایک کاپی پینسل لے کر جو ہے آپ اس جواب کو لکھ لیں، اور جب بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے
کہ میں جو سوچ رہی ہوں، میں جو چاہ رہی ہوں، میری سوچ کے مطابق یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی، تو آپ نے وہیں پر سوچنا ہے کہ نینو کی مما نے کہا تھا کہ اللہ پاک کی رضا کو ہم نے پہلے اہمیت دینی ہے، اور اپنی چیزوں میں سے، اپنے آپ میں سے میں کو نکال دینا ہے۔ میں کوئی سوچنے والی نہیں ہوتی، میں کچھ چاہنے والی نہیں ہوتی، میں اللہ پاک کی رضا کو پریفرنس دیتی ہوں۔ میں اللہ پاک نے جو مجھے حکم دیا ہے، اللہ پاک ہی میرے لیے رستے بنائیں گے۔ تو جب میری پیاری آپ ان لکھے ہوئے الفاظوں کو بار بار دیکھیں گی نا، انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ آپ نے جو کہا کہ آپ کو سوچ سوچ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، آپ کے رستے آسان ہوتے جائیں گے۔ اور جو آپ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہے نا، سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میری پیاری، اللہ پاک نے سب کچھ کرنا ہے۔ بس آپ کا ایک کام ہے کہ آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، اللہ پاک خود بخود آپ کے لیے رستے آسان کرتے جائیں گے۔ باقی میری پیاری، اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ پاک کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوتے۔ جو غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں، جو کچھ بھی آپ کو ان چیزوں کا احساس آپ کے دل میں آیا ہے، آپ اللہ پاک سے معافی مانگے۔ کسی انسان سے اگر آپ بار بار پوچھیں گی کہ میں نے یہ غلطیاں کی تھی، مجھے بار بار خیالات آ رہے ہیں، تو میری پیاری وہ آپ کو ایک کی جگہ 100 چیزیں جو ہے وہ کھول کر رکھ دیں گے۔ تو اصل بات ہے کہ اگر کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے، آپ کے دل میں احساس آ رہا ہے، تو اللہ پاک سے بات کریں، اللہ پاک سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ بنائیں، اللہ پاک سے 2 نوافل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کر سچے دل کے ساتھ، نیت صاف کر کے، دل کو صاف کر کے اللہ پاک سے معافی مانگیں، استغفر اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ پاک دیکھیے گا ضرور آسانیاں فرمائیں گے، اور اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی بھی ہمیں پیار نہیں کر سکتا، کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی محبت جو ہے وہ سچی محبت ہے، اور اللہ پاک بے انتہا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر منزل، ہر رستہ آسان ہو جائے گا آپ کا۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ میری جہاں پر شادی ہوئی ہے وہاں پر آپ ہی میری پسند کی شادی ہوئی ہے، اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا ہے، اور آپ ہی میرے سسرال والے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن آپ ہی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ ہی تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی کیا میں پڑھوں، اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں، کیونکہ آپ ہی جس طرح آپ درود ابراہیم کے بارے میں بتاتی ہیں، تہجد نماز کے بارے میں بتاتی ہیں، اللہ پاک نے آپ ہی ان دونوں چیزوں کو پڑھنے سے ہی اللہ پاک نے میری محبت سے مجھے نوازا ہے۔ تو آپ مجھے بس آپ ہی کچھ بتائیں کہ میں کیا پڑھوں، کہ آپ ہی اللہ پاک مجھ پر بھی کرم کرے، میرے ہسبینڈ پر بھی کرم کرے، اور ان کی جاب میں جو ایشو ہوا ہے تھوڑا سا آپ ہی وہ کلیئر ہو جائے۔ آپ مجھے لازمی بتائیے گا، میرے کوسچن کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری پیاری، آمین ثم آمین۔ دیکھو میری پیاری، میں کچھ کرنے والی نہیں ہوتی، نہ ہی میری پیاریوں مجھے کچھ آتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ میں تو خود ابھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ بس وسیلے بنتے ہیں میری پیاریوں، یہ میریکل سٹوریز کا وسیلہ بنتا ہے جو کہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتی ہوں۔ اللہ پاک نے کبھی بھی کن فرمانا ہوتا ہے، وہ گھڑی، وہ لمحہ جو ہے بس اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک آپ کے لیے وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ سورہ قریش جو ہے اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہوگی، میری شارٹس میں موجود ہوگی، آپ دیکھ لیجئے گا، کمیونٹی پر اس کا لنک بھی موجود ہوگا، آپ وہاں سے اس ویڈیو کو فالو کر لیجئے گا۔ پورا طریقہ میں نے اس میں بتایا ہوا ہے، اسی طریقے سے جو ہے آپ سورہ قریش پڑھ کر اپنے ہسبینڈ کی جاب کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے۔ کیونکہ میری پیاریوں، جس کو جاب کی پرابلم تھی، کام رکے ہوئے تھے، کوئی بھی پرابلم تھی، اللہ پاک نے سورہ قریش پڑھنے سے بہت ساری پریشانیاں، مشکلات کو حل فرمایا ہے۔ جن کے خاص طور پہ ویزے میں پرابلم آ رہی ہے، وہ بھی سورہ قریش لازمی پڑھیں، کمیونٹی پر اس کا لنک موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ اسی طریقے سے پڑھیں، اللہ پاک ضرور آسانیاں فرمائیں گے۔ اپنی دعا میں مجھے اور میری پیاریوں کو اور حسنین کو ضرور یاد رکھیے گا، ہم سب کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا خیال کیوں آتا ہے اور بار بار آپ ہی دعا کرنے کو دل کرتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ خیال بھی آتا ہے کہ وہ انسان مجھ سے ملا ہی کیوں تھا جب اس نے میرے سے دور چلے جانا تھا۔ یہ بتائیں کہ اپنے نصیب میں بہتری کے لیے دعا کس طریقے سے مانگوں؟ اس شخص سے آپ ہی میرا دل اٹیچ ہو گیا تھا، وہ لائف میں آ کر آپ ہی پھر چلے گئے، تو مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن،
اگر دیکھیں دعا کا خیال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ دعا کریں، اللہ پاک آسانیاں فرمانے والے ہیں۔ اور باقی میری پیاری، اگر کوئی انسان آپ کی زندگی میں آ کر چلا گیا ہے، اگر وہ آپ کے نصیب میں بہترین ہوگا، اللہ پاک آپ کی زندگی میں اس کو واپس بھیج دیں گے۔ آپ نے کتنی ساری یہ ریالٹی بیسز میریکل سٹوریز ہیں، کتنے سارے واقعات ہیں، آپ کے قریبی لوگوں میں بھی واقعات ہوتے ہوں گے کہ جو چیز یا جو انسان کسی کے نصیب میں ہے وہ اسی کو ہی ملتا ہے، چاہے وہ کہیں چلا بھی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ اس بات پہ یقین رکھیں۔ لیکن میری پیاری، اگر وہ انسان آپ کے حق میں نہیں بھی بہتر نہ، اللہ پاک کو پتہ ہوگا اس کی نیت کا، اس کی سوچ کا، تو ہی اس انسان کو اللہ پاک نے آپ سے دور کر دیا ہوگا۔ اللہ پاک کو پتہ ہوگا کہ آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کی نیت صاف ہے اور خلوص طریقے کے ساتھ اس انسان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ اگر اس انسان کی نیت پر اللہ پاک کو کہیں نہ کہیں پر ذرا سا محسوس ہوا ہوگا کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ غلط سوچ سکتا ہے، برائی سوچ سکتا ہے، تو اللہ پاک نے آپ کو اس غفلت سے، اس پریشانی سے، اس برائی سے بچا لیا ہے۔ اس بارے میں تو پھر آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہ اللہ پاک کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ میری پیاری، نصیب کی اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے کس طریقے سے دعا مانگے، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنے نصیب میں بہترین چیز کی اللہ پاک سے فریاد کریں، دعائیں کریں۔ اللہ پاک، میں تو اپنے حق میں بہتر چیز کی طلب کر رہی تھی، لیکن اللہ پاک آپ بہترین دینے پر قادر ہے اور آپ مجھے بہترین سے ہی نوازیے گا۔ جو بھی آپ دعا مانگ رہی ہیں اس میں بہتر سے بہترین لفظ کو شامل کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، اپنی محبت، اپنی چاہت کے مطابق بات کریں۔ میری پیاری، دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین طریقے سے کنیکشن بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دعا کرنی کبھی بھی مت چھوڑیں، اللہ پاک سے مانگتی رہا کریں۔ اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں، اللہ پاک رستے بناتے ہیں، اللہ پاک آسانیاں فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بھی ضرور آسانیاں فرمائیں گے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ وہ میری پیاری، آپ کے جو چند سوالات ہیں وہ میں نے آج کی ویڈیو میں شامل کیے ہیں، ان کو اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق آپ لوگوں کو جواب دے سکی ہوں گی۔ میری پیاریوں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، آج کی جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ ہی آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روشنی بنائے، آمین ثم آمین۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ ہی جو کہ میری دعا بالکل ناممکن ہو چکی تھی، اللہ پاک نے آپ ہی میری دعا کو کس طریقے سے قبول کیا اور سورہ یوسف پڑھنے کا وسیلہ جو تھا وہ میری زندگی میں کس طریقے سے بنا۔ آپ ہی اب ایسا ہوا کہ میری 8 سال سے آپ ہی میرے کزن کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ جو کزن تھا وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا، تو آپ ہی بس ہم لوگوں کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ بھی ہو چکی تھی۔ لیکن آپ ہی کچھ ایسا ہوا کہ میری جو مامی تھی، آپ ہی انہوں نے کہا کہ وہ اپنی فیملی میں سے لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن آپ ہی میرے ماموں چاہتے تھے کہ میرے ساتھ ان کے بیٹے کی جب بات پکی ہوئی ہے اور 8 سال گزر چکے ہیں تو اس رشتے کو آگے بڑھا کر آپ شادی کی طرف بات لے کر آئی جائے۔ لیکن آپ ہی میری مامی نے جو ہے بہت سارے جھگڑے بیچ میں ڈال دیے اور آپ ہی میری مامی نے جو ہے اپنے بیٹے کو میرے خلاف کر آپ اس رشتے کو ختم کر دیا۔ اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ 8 سال کا ایک رشتہ تھا اور بالکل آپ ہی شادی کے قریب آ کر ہم لوگ کی بات ختم ہو گئی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی چلی گئی۔ میری امی نے آپ ہی کچھ ڈاکٹرز وغیرہ کو بھی مجھے دکھایا، لیکن آپ ہی ایسا تھا کہ میں سارا دن دوائی کھا کر سوئی رہتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو آگے موو آن کروں۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ مجھے پتا چلا کہ میرے کزن کی جو ہے اس کی کزن کے ساتھ جو ہے آگے سے شادی ہو رہی ہے، تو آپ ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھ پر کیا گزری ہوگی۔ اب آپ ہی میرا کزن میرے اتنے زیادہ خلاف ہو چکا تھا کہ وہ میری کوئی بھی بات سننے کو راضی ہی نہیں تھا۔ خیر آپ ہی اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا اور آپ ہی مجھے پتا چلا کہ میرے کزن کی جو شادی کی ڈیٹ ہے وہ بھی فکس ہو گئی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ میرے اندر ایک بات ایسی تھی کہ میں نے دعا کرنی کبھی نہیں چھوڑی اور میں نے اللہ پاک سے یہ کہا کہ اللہ پاک، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں، جو آپ کو میرے حق میں بہتر لگے گا وہی ہوگا، کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ رشتہ توڑ دینے سے کسی کا نصیب بدل جاتا ہے تو اللہ پاک، مجھے آپ پر یقین ہے اگر وہ انسان میرے نصیب میں ہے تو وہ مجھے واپس مل ہی جائے گا۔ ایسا ہوا کہ میں اور میری امی جو ہے ہمارے گھر کے قریب آنٹی ہیں، ان کے گھر میلاد تھا اور وہاں پر گئے، تو آپ ہی وہاں پر جو ہے سورہ یوسف سے ریلیٹڈ جو ہے ان کے گھر جو آنٹی آئی ہوئی تھی انہوں نے آپ ہی بیان دیا۔ آپ یقین کریں وہ بیان جو تھا وہ میرے دل میں سما گیا اور مجھے آپ ہی اتنا زیادہ رونا آیا اور مجھے لگا کہ سورہ یوسف تو میری ہر پریشانی کا حل ہے، اور جو کچھ ان آنٹی نے بیان بتایا ہے سورہ یوسف کے بارے میں، اس میں تو اللہ پاک نے اتنی آسانیاں فرمائی ہیں، اللہ پاک تو بچھڑوں کو ملوا سکتے ہیں۔ تو بس میں بھی آج کے بعد جو ہے سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دوں گی۔ آپ ہی میں
میں نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کر دیا۔ دن میں آپ ہی کسی بھی وقت جو ہے ایک بار میں مکمل سورہ یوسف پڑھ لیتی تھی درود ابراہیم کے ساتھ۔ شروع میں بھی درود ابراہیم پڑھتی تھی اور آخر میں بھی درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے معجزہ کرنا تھا تو بس آپ ہی وہاں پر جانے کا میرے لیے وسیلہ بنا، اور اس کے بعد آپ ہی میں نے سورہ یوسف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ پھر ایسا ہوا کہ سورہ یوسف نے آپ ہی میرے غم کو بھر دیا اور آپ ہی میں اپنی زندگی میں بزی ہو گئی۔ میں نے ایک آپ ہی چھوٹے سے اسکول میں جو ہے جاب کرنی شروع کر دی، اپنی زندگی کو آپ ہی آگے موو آن کر لیا۔ میں آپ ہی سب کچھ جب بھول چکی تھی، پھر آپ ہی مجھے ایک دن پتہ چلا کہ جہاں پر میرے کزن کی شادی ہونے والی تھی اس لڑکی نے آپ ہی خود بخود انکار کر دیا، بارات والے دن جو ہے انکار کر دیا، کیونکہ وہ لڑکی جو ہے آپ ہی کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو احساس دلواتے ہیں کہ کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی مت کرو، اللہ پاک ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بنی بنائی بارات وہ لے کر گئے تھے اور اسی طریقے سے واپس لے کر آ گئے، اور آپ ہی جہاں پر میری مامی کا اتنا غرور تھا کہ رشتہ داروں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا کہ کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ہی انہی قدموں کے ساتھ میری مامی اور میرے ماموں جو ہیں وہ چل کر ہمارے گھر آئے، اور انہوں نے آ کر میری آپ ہی امی سے اور میرے ابو سے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، اللہ پاک نے انصاف کیا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کی بیٹی کے ساتھ جو ہم نے زیادتی کی تھی اس کی سزا ہمیں مل گئی ہے۔ ہم پورے خاندان میں کسی کو جو ہے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس لڑکی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ امی نے کہا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اب آپ لوگ آ کر یہاں پر ان کی برائیاں مت کریں، اللہ پاک اس بچی کا نصیب بھی اچھا کریں، اس کو بھی خوش رکھیں، لیکن اب ہم اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ اب آپ ہی امی نے خود بخود اپنے بھائی کو انکار کر دیا، اور آپ ہی مجھے اس بات کا دکھ بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ ہی میں اللہ پاک کی رضا میں راضی تھی۔ ایسا ہوا کہ میرے ابو نے کہا کہ نہیں، جب وہ لوگ ہمارے گھر خود چل کر آ گئے ہیں تو اس چیز کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک نے ان کو احساس دلایا ہے، اور 8 سال کی بات تھی ہماری بیٹی کی پکی ہوئی، لیکن ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ پاک نے ہی ہماری بیٹی کی عزت رکھنی ہے۔ تو بس اللہ پاک نے تم لوگوں کو احساس دلایا ہے، آج تم لوگ انہی قدموں کے ساتھ واپس آئے ہو، تو بس اب جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کرو، اور اللہ پاک نے ان بچوں کا نصیب اگر ایک دوسرے کے ساتھ لکھا ہے تو تم لوگ اور ہم لوگ کون ہوتے ہیں جو بیچ میں رکاوٹ بنے۔ پہ یقین تھا کہ اگر وہ نصیب میں میرے ہوگا تو وہ میرا ہی ہے، کسی کے توڑنے سے، رشتہ ختم کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آپ ہی آج میں اور میرے ہسبینڈ اور آپ ہی ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ ہی میری آج بھی اس لڑکی کے لیے دعا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہو وہ خوش ہو، اللہ پاک اس کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ اگر زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی فکر ہے، سورہ یوسف کو دن میں ایک بار لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی پیاریوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک نے ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے، آپ لازمی آپ ہی میری میریکل سٹوری اپنی پیاریوں تک پہنچائیے گا۔ مجھے میرے ہسبینڈ کو انتظار رہے گا کہ آپ کب ہماری میریکل سٹوری جو ہے اپنے چینل پر شیئر کریں گی۔ آپ کو حسنین کی خوشیاں اللہ پاک نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر عطا فرمائے۔ آپ نے اتنی پیاری میریکل سٹوری جو ہے میری پیاریوں تک پہنچائی ہے، مجھ تک پہنچائی ہے، اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے، اور آپ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آئے مل کر جو ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا پتہ کس کی دعا آپ کے حق میں، میرے حق میں، ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں، میں بھی درود ابراہیم پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم اپنی دعا کو شروع کرتے ہیں۔ عرفہ انصاری، عائشہ، سیمی جان، نیہا شیخ، نمرہ سلیم، نادیہ اے، سید سلمہ فاطمہ، رفت سمد، رومی ٹی ایم، ثنا اقرا، ثنا خان، گلیہ شمیم، ترنم ناز، نوشیبہ پروین، نغمہ پروین، سمیہ رفیق، انصاری گرل، ڈریم گرل، انیزہ، یسرا احمد، ایمن خان، انم علی، عائشہ اقبال، دعا میمن، اسما فرحان، سعدیہ پرویز، مانو، روبی خان، محسنہ ناصر، لبنہ فرزین، مشرف انصاری، ارم راحیل، اسما مشرف، ذہین اختر، عزیز پرواہ، نیہا شیخ، محمد ندیم، یاسمین، ریحانہ خانم، نغمہ آفرین، نیہا شیخ، مسکان موسیٰ، بلو شیخ، عالیہ سمیرہ، صادقہ نجمہ زہرہ، عیشہ تسنیم، فوزیہ، شازیہ حیدر، شہناز شیخ، بشرا صدیق، شاہدہ منت، صاحبہ، انوشا، منت، فرحین خان، الفیہ بانو، سید نازمین، ہیومینٹی، دعا میمن، مسرت خان، فرحہ صدیق، وجیہہ فاطمہ، سلمہ سلطان، عصمت جہاں، ہما رضوی، عائشہ مشتاق، رمشہ حسین، محمد عاطف،
فاطمہ عارف، رفت پروین، ہنا بی، نازیہ خان، ہما خان، فرحین بیبی، کنیز فاطمہ، دعا راؤ، گلفشا خان، رمشا شیخ، مانو عائشہ، آشو 786، حسنہ ذیشان، صبا انور، حریم زندگی، صوفیہ بانو، شہزادی عثمانی، شیخ الطاف، مسلمہ، ہما خان، نشاط پروین، اسٹرائیونگ ساؤل، سائمہ بی، درخشاں خان، ناہید اختر، صاحبہ، صلیحہ بیگم، سنبل کشف، مہوش خان، مہناز مظفر، سونیا اختر، ہنا نثار بی، کوثر صدیق، شاہینہ خاتون، شہناز خاتون، بے نظیر، فرحان خان، فاطمہ علی، ڈاکٹر نغمہ انجم، نمرہ بطول، رومان، ذاکر خیالی، زرین خان، صلیحہ خاتون، لیسا، عنبر آصف، نفیسہ خاتون، سونیا خان، صلیحہ، طالب، ڈریم گرل، سمیہ فرزین، شبرین سیم، روینہ شیخ، حدیقہ اکرم، عمیر، سیدہ سبینہ، شارکہ، عائشہ، فرحین بخش، رضیہ، مہک حسین، تمنا، افشاں شمس، سارہ خان، پروین مزمدر، نیلم صدیق، سونیا ملک، مریم، ادیبہ خان، اقرا شیخ، محمد عالم، ممتاز احمد، پاہی خان، سبینہ علی، سفیرہ خانم، سید ثریا، سنبل کشف، فائزہ امان، مہرونسا مہرو، مہوش مقصودی، محبہ فاطمہ، فاطمہ بنت محمد، سعدیہ، اصفیہ فاطمہ، الون، ترنم ناز، زی سویٹ، سحر انجم، رشیدہ شفیع، نسیم، اسما گور، آفرین شیخ، صارف محمود، رمشا، فریدہ چودھری، عفیدہ اشرف، اصفیہ فاطمہ، اصفیہ خان، عرشیہ بیگم، پرائم، روبی خان، علیہ سمیرہ، ہنا حنیف خان، نورانی پروین، نور، صاحبہ، ریشمہ، سمیمہ بیگم، جیسمین، کردار شیخ، حذیفہ مرزا، ولید احمد، سبینہ انصاری، فردوس امرین، طیبہ ایس کے، صباحہ شبیر، یشبہ رحمان، عامر احمد، مہرالنساء، عتیق اوان، کرۃ العین، عائشہ تسنیم، پنکی خان، شہناز منصوری، فاطمہ عائشہ، شیخ اریبہ، عائشہ جبین، سارہ، شاہیق فرحات، صبا ملک، صبا انور، کائنات، صبا فاطمہ، نورین تنویر، جونال ایمون، رتی کماری، صبرینہ، زاہدہ وانی، وریشہ، صبا ملک، شبرین سیم، ادیبہ امرین، پروین ناظرہ، فضا خاتون، ناز آفتاب، روبینہ صبا، رہنما اسحاق، گلباشا، فرح صدیق، صوفیہ منور، احسان خان، ثنا خان، فرحین فاطمہ، ماہم، رفت پروین، ریشمی رین، سیم ڈار، بشرا جمال، ملائکہ زاہد، عمران خان، سائلنٹ گرل، کشف اکرم، ایاز علی، تبسم ایس کے، امبر جاوید، این کریشن، نگار عائدہ، انشا جان، ریشمی، عنایہ پروین، صدیق پٹیل، ماریہ، سدرہ سیفی، شہزادہ ایم ڈی، نسرین جہاں، ایاز علی، عائزہ ملک، انیلہ رشید، شمائلہ انصاری، ایم ڈی عتیق، ایم ڈی عمان، صاحبہ، شازین، مجیب خان، مشی راج، صبیحہ شیخ، ابوذر حسین، لائبہ عرفان، رخسانہ خاتون، فرحین، سمین، عیشا، شبرا انصاری، عظمیٰ چوہان، ڈارک آئیز، شاداب، عائشی عائشہ، رانی خان، نیلوفر، رشت فاطمہ، اسماء، صدیق، ناز انصاری، حذیفہ مرزا، انکتا جسوال، نگی، افسانہ شیخ، سکی فاطمہ، نومی بھٹی، رکشی خان، صوفیہ، رومان خان، رضیہ پروین، رقیہ شیخ، رہنما، کوئین، انم شیخ، ہڈن ٹروتھ، صوفیہ پٹیل، رحمان، سجی سجاد، ہنا صدیق، شبرین انصاری، صدیق سید، صبیحہ شیخ، رخسار ہاشمی، منیر حسین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جن کے نام لے سکی ہوں اور جن کے نام میں نہیں لے سکی ہوں، آپ تو سب کو جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ نے ہی تو مجھے ان سب سے ملوایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کے دلوں کی حاجات، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھائی مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں، ان سب کے دل کی حاجات، دلوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیے گا۔ ہمیں کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو بہن
بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیے گا، احساس کرنے والا بنائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میں بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مجھ سمیت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم سب کو بخش دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کسی ایک کی آمین جو ہے ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اپنی صحت یابی کی دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کو شفا عطا فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، ان کو لمبی زندگی اور صحت اور تندرستی عطا فرمائیے گا، اور جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انتقال پا چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کا اگلا جہاں اچھا کیجیے گا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میرے ماں باپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے گا، میرے بہن بھائیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حسنین کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنائیے گا، احساس کرنے والا بنائیے گا، کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ تو سب جانتے ہیں، آپ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بس ایک کن کی دیر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ مجھے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو عطا کرنا آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہیں، سب کو آج دعا کی آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے، سب کی دعاؤں پر کن فرما دیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اپنا رحم کیجیے گا، کرم کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چینل کے تھرو آپ نے ہم سب کو ملوایا ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں برکت دیجیے گا۔ جو بہنیں مجھ سے میریکل سٹوری شیئر کر چکی ہیں آپ انہیں جانتے ہیں، جو بہنیں میرے ساتھ ابھی میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان کو میں صرف اور صرف دعا دے سکتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان سب میری پیاریوں کے حق میں دعاؤں کو قبول و منظور فرما دیجیے گا، انہیں اجر عطا فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان کی کہانیوں سے ہمیں بہت ہمت اور حوصلہ مل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم آپ کے مزید قریب ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائیے گا، ہمارا کوئی ایک سجدہ قبول و منظور فرما لیجیے گا، ہمیں تہجد گزار لوگوں میں شامل فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہماری زبان آپ کا ذکر کرتی رہے، درود ابراہیم پڑھتی رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیں غیبت سے بچائیے گا، حسد سے بچائیے گا، برائی سے بچائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حاسدین کے حسد سے بچائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ نے اپنا کرم فرمانا ہے، ہم سب پر اپنا رحم کیجیے گا، کرم کیجیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو مانگ سکی ہوں وہ بھی عطا کیجیے گا، جو نہیں مانگ سکی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہترین کر کے عطا کیجیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میری پیاریوں، آپ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کو پیش کیجیے، کیا پتہ کسی ایک کی دعا، کسی ایک کی آمین ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے، اور یہ لمحہ قبولیت کا ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ میری پیاریوں، کبھی بھی مایوس نہ ہو، اللہ پاک سے مانگتی رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں پر ضرور کن فرمائیں گے، بہت جلد کن فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزات کریں گے، سب کو خوش کر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب کے دلوں کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری دعا کے آخر میں آپ لوگ درود ابراہیم پڑھ لیجئے گا، اور حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔